پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، الفاظ کے ہجوں کی پہچان کریں اور ان الفاظ کی نشاندہی کریں جن میں بعض حروف لکھے تو جا رہے ہیں لیکن پڑھے نہیں جا رہے۔ خوب، خوددار، بالیقین، خلیل اللہ، تسبیح خواں، رضی اللہ، تعالی، اعلیٰ۔ پیارے بچوں، کچھ الفاظ میں واو یا الف لام نہیں پڑھا جا رہا۔ ایسے الفاظ یہ ہیں: خوددار، خلیل اللہ، تسبیح خوان۔ اب آئیے اگلی سرگرمی کی طرف۔ سوال نمبر 4، درج ذیل عبارت پڑھ کر سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلے خط و کتابت کا رواج تھا۔ لوگ خط لکھتے، اسے لفافے میں ڈالتے اور ڈاک کے سپرد کر دیتے تھے۔ یہ خط مکتوب نگار سے مکتوب الیہ تک چند دنوں میں پہنچ جاتا تھا۔ اب آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے برقی خط ای میل کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ برقی خط لکھتے ہیں اور اگلے لمحے یہ خط مکتوب الیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی خطوط تو اردو زبان میں ہوتے ہیں لیکن برقی خط تو انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اردو زبان میں برقی خطوط لکھیں۔ اس کے لیے بس آپ کو اردو زبان کا مخصوص کی بورڈ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس طرح آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دور بیٹھے فرد سے تحریری گپ شپ چیٹنگ لگا سکتے ہیں اور براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کال کریں یا محض آڈیو کال، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ سوالات: الف، پہلے خط و کتابت کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ اس کا جواب ہے: پہلے خط و کتابت کا رواج تھا۔ لوگ خط لکھتے، اسے لفافے میں ڈالتے اور ڈاک کے سپرد کر دیتے تھے۔ ب، انٹرنیٹ کی مدد سے آپ کس طرح خط و کتابت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے: آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے برقی خط ای میل کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ برقی خط لکھتے ہیں اور اگلے لمحے یہ خط مکتوب الیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ج، انٹرنیٹ کی مدد سے دور بیٹھے افراد سے آپ کس طرح بات چیت کر سکتے ہیں؟ دور بیٹھے فرد سے تحریری گپ شپ چیٹنگ لگا سکتے ہیں اور براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کال کریں یا محض آڈیو کال۔ دال، دیے گئے اقتباس کا مناسب عنوان تجویز کیجیے۔ ہم نے جو اقتباس پڑھا ہے اس کا عنوان ہو سکتا ہے انٹرنیٹ اور آپس میں رابطہ۔ سوال نمبر 5، دو دوستوں کے درمیان کھیلوں کے موضوع پر مکالمہ لکھیے جو 12 سے 15 جملوں پر مشتمل ہو۔ پیارے بچوں، یہ مکالمہ آپ نے خود لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ کہانی نویسی۔ ہم سب کو کہانی سننے کا شوق ہوتا ہے۔ کسی واقعے کو دلچسپ انداز سے بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ عام طور پر کہانی سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہوتا ہے۔ کہانی لکھتے وقت مندرجہ ذیل اہم باتوں کا خیال رکھیں۔ تصویر کی مدد سے کہانی مکمل کرنی ہو تو انہیں غور سے دیکھیں اور جو خیالات ذہن میں آئیں انہیں تحریر کریں۔ کہانی صیغہ ماضی میں لکھیں۔ کہانی دلچسپ انداز سے شروع کریں۔ چھوٹے چھوٹے جملے اور آسان الفاظ کا استعمال کریں۔ کہانی کے تمام واقعات یا حصوں کی ترتیب اور ربط کا خاص خیال رکھیں۔ کہانی کا انجام پر اثر اور سبق آموز ہو۔ پیارے بچوں، آپ نے کہانی لکھنے سے متعلق اہم نکات پڑھ لیے ہیں۔ آئیے اب سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 6، پیاسا کوا کہانی کا انجام تبدیل کر کے ایک نئی کہانی لکھیں۔ کہانی 12 سے 15 جملوں پر مشتمل ہو۔ پیارے بچوں، ہم نے جو کہانی پڑھ رکھی ہے اس کا ایک خاص انجام ہوتا ہے، یعنی کوا پیاسا ہوتا ہے اور وہ کنکر پانی کے گھڑے میں ڈالتا ہے جس سے پانی اوپر آ جاتا ہے اور وہ پیاس بجھا کر اڑ جاتا ہے۔ اب آپ نے کہانی کا انجام تبدیل کر دینا ہے، یعنی اپنی مرضی کا انجام بنا کر نئی کہانی بنانی ہے۔ تو بنائیے بھائی، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کی کہانی کیسی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔